بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ ما أنت سلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما ذلك لذكرى لأولي الألباب۔ یہ سورۃ زمر کی آیت نمبر 21 ہے، اور اس آیت میں ایک دلیل عقلی جس کو کہتے ہیں، عقل عام کی ایک مثال اور اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر، کیا آپ نہیں دیکھتے، کیا آپ نے غور نہیں کیا، ان اللہ انزل من السماء، بے شک اللہ نے اتارا آسمان سے ماء پانی، فسلکہ، تو اس پانی کو اللہ داخل کرتا ہے اور چلاتا ہے۔ سلوک کا معنی چلنا اور داخل کرنا۔ ینابیع فی الارض، زمین کے چشموں میں اور زمین کے تہوں میں۔ ینابیع ینبوع کی جمع ہے، اور ینبوع کہتے ہیں پانی کے چشمے کو۔ تو زمین میں چشموں کی صورت میں وہ پانی، اس کو اللہ داخل کرتا ہے، یعنی پانی اترتا ہے اور اس سے فصلیں سیراب ہوتی ہے، اور پھر وہی پانی زمین کے اندر جذب ہوتا ہے اور اندر زمین کے تہوں کے اندر وہ چلا جاتا ہے، اور پھر بعد میں موقع بموقع چشموں اور کنووں اور ندی نالوں کی صورت میں وہ پھر نکلتا ہے۔ تو ثم یخرج به زرعا، پھر نکالتا ہے اللہ اس پانی کے ذریعے جو زمین کے اندر چلا تھا اور پھر چشموں کی صورت میں نکلا، اس سے اللہ نکالتا ہے زرعا، کھیتیوں کو۔ زرعا تو واحد ہے کھیتی، لیکن یہاں جنس کا معنی مراد ہے، کھیتیوں کو۔ مختلف الوانہ، کہ جس کے رنگ مختلف، سرسبز و شاداب، اور رنگ کا معنی صرف رنگ ہی نہیں ہے، بلکہ رنگ کا مطلب اس کے اشکال، اس کے منافع، اس کی خوشبوئیں، اس کے پھول، یہ سب اس کے رنگ ہے۔ وہ جو رنگ ہے وہ بھی رنگ ہے، لیکن اس کی جو مختلف انواع و اقسام ہیں، اس کے لیے بھی لفظ الوان کا استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ تفسیر ابن کثیر میں ہے مختلفا الوانہ، یعنی اشکالہ و طعومہ و روائحہ و منافعہ، جس کی مختلف شکلیں اور ذائقے اور خوشبو اور منافع ہے۔ ثم یہیج، حاج یہیج، پھر وہ کھیتیاں خشک ہو جاتی ہیں، سوکھ جاتی ہیں۔ فتراہ مصفرا، تو پھر آپ دیکھتے ہیں اس کو کہ وہ زرد رنگ کی ہو گئی۔ ثم یجعلہ حطاما، پھر کر دیتا ہے اس کو اللہ چورا چورا اور بس اور بھوسا۔
حطام کا معنی کسی چیز کو ریزہ ریزہ کرنا، توڑنا، اور اسی لیے اس کا معنی پھر روندنے کے معنی میں بھی یہ استعمال ہوا ہے۔ الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ۔ تو حطمہ یعنی اس کو پھر بھس اور چورا چورا کر دیتا ہے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، در حقیقت اس نمونے میں، اس مثال میں، اس پانی کے نزول اور چشموں کی صورت میں چلانا اور کھیتیوں کے نکالنے اور اس کے خشک اور زرد اور بھس بننے میں لذکریٰ لأولی الالباب، البتہ نصیحت ہے، البتہ ایک سبق ہے، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے۔ الباب لب کی جمع ہے، وہ عقل جو کہ خواہشات اور شبہات کا شکار نہ ہو، ان عقل مندوں کے لیے اس میں ایک سبق ہے۔ وہ سبق کیا ہے؟ ان آیات کے بیان میں ایک طرف اس کا جو ظاہری مفہوم ہے وہ تو کائنات میں لوگ مشاہدہ کر ہی رہے ہیں دنیا میں کہ وہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نمونہ ہے۔ پانی کا پورا چکر اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے۔ پانی کا اوپر بخارات کی صورت میں جانا اور پھر واپس برسنا، اور پھر زمین کا زرخیز ہونا، یہ مشاہدات اور اس کا تسلسل یہ فقط اللہ ہی کی قدرت ہے۔ کسی کے بس میں نہیں کہ وہ بارش برسائے، کسی کے بس میں نہیں کہ وہ کھیتیاں اگائے، یہ سب اللہ ہی کی قدرت ہے۔ اور ان میں سے ہر چیز پر غور و فکر اور تحقیق کرنے والے کو اس بات کا ضرور پتہ چلے گا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور اس نظام کو کوئی حکیم اور ایک زبردست قادر ذات ہی چلا رہا ہے۔ تو یوں یہ اللہ کی توحید اور اللہ کی قدرت اور اللہ کی حکمت کی دلیل ہے، اور اس مشاہدے میں توحید کا سبق ہے۔ ان فی ذالک لذکریٰ لأولی الالباب۔ دوم، اس کے اندر دنیا کی ناپائیداری کا بھی ایک سبق ہے کہ دیکھو تمہارے سامنے ہی ایک بنجر زمین ہے، اور پانی اوپر سے نازل ہوا اور اس میں سے ایک کھیتی سرسبز و شاداب ہو گئی، اور پھر وہی کھیتی تمہارے ہی سامنے وہ زرد رنگ کی ہو گئی اور بھوسا بن گیا اور پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا کائنات کے اس نظام میں اس تغیر کا تم مشاہدہ کر رہے ہو؟ تو یہ جو تغیر ہے، بس اسی طرح کا تغیر انسانی زندگی میں بھی ہے اور پوری دنیا میں ہے۔ جس طرح یہ دنیا سبز اور تازہ اور حسین ہے، پھر یہی دنیا جا کر دوبارہ یہ دنیا بھی بھوڑی ہوگی، یہ دنیا بھی ختم ہوگی۔ اور جس طرح ہر بہار کے لیے خزاں ہے، ہر کمال را زوال، ہر کمال کے لیے زوال ہے، اور یہ اس کھیتی کی صورت میں تم بار بار مشاہدہ کرتے ہو، تو اسی طرح یہ دنیا اور دنیا کا نظام اور تمہاری زندگی یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اوپر آسمان سے ایک روح آئی اور جسم کے اندر داخل ہوئی، اور جسم اس میں جوان ہوا، اور وہ جسم جوان ہو کر پھر بوڑھا ہوا، اور پھر وہ آخر کار کے اس کی کمر جھک گئی اور وہ قبر میں گیا اور موت واقع ہو گئی۔
تو یہ اس زندگی کا وہ مشاہدہ وہ پودوں کی صورت میں، نباتات کی صورت میں تم کرتے ہو۔ تو ان فی ذالک لذکریٰ لأولی الالباب میں جیسے عقیدے کا سبق ہے توحید کا، اسی طرح عقیدے کا سبق ہے آخرت کا، دنیا کی ناپائیداری کا اور دنیا کی فنا کا اور آخرت کی بقا کا۔ صوم ان فی ذالک لذکریٰ لأولی الالباب، یہ مثال قرآن مجید سے تذکر اور تأثر حاصل کرنے کی مثال ہے۔ جس طرح پانی کا نزول ہوتا ہے، کچھ زمین وہ ہے جو سرسبز و شاداب ہے، وہ سیراب ہو جاتی ہے، وہ زرخیز ہے، اس زمین کو فائدہ ہوتا ہے۔ کچھ ایسی زمین ہے کہ جس کے اوپر پانی بہا اور زمین پر کوئی اثر نہیں ہوا، وہ زمین سخت ہے۔ تو اگر انسان قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور اپنے دل کی زمین کو زرخیز رکھتا ہے اور قرآن کے پانی کو اپنے دل کے اندر جذب کرتا ہے، تو قرآن مجید کے پانی سے اور قرآن مجید کے علوم سے اس کا دل سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے اور باغ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کے دل کی زمین ہی سخت ہے، اس کا دل ہی سخت بن چکا ہے، تو پانی اترے گا لیکن وہ دل اندر سے گیلا بھی نہیں ہوگا، وہ سرسبز و شاداب بھی نہیں ہوگا، وہ اثر قبول بھی نہیں کرے گا۔ لہذا قرآن مجید کی آیات سے اثر لینے کی یہ ایک مثال بھی ہے۔ اس طرح ان فی ذالک لذکریٰ لأولی الالباب، اس مثال میں یہ تین بڑی نصیحتیں اور ذکرہ اور سبق ہے۔ الم تر ان اللہ، کیا آپ نے غور نہیں کیا کہ بے شک اللہ نے انزل من السماء، اتارا آسمان سے، ماء پانی، فسلکہ ینابیع فی الارض، تو اللہ داخل کرتا ہے اس پانی کو زمین کی تہوں میں بصورت چشمہ، ثم یخرج به زرعا، پھر نکالتا ہے اس کے ذریعے کھیتیاں، مختلفاً الوانہ، جس کے رنگ اور اقسام مختلف ہے، ثم یہیج، پھر وہ خشک ہو جاتا ہے، وہ کھیتیاں خشک ہو جاتی ہیں، فتراہ مصفرا، تو تم دیکھتے ہو اسے کہ وہ زرد رنگ کی ہے، ثم یجعلہ حطاما، پھر اس کو اللہ چورا چورا کر دیتا ہے۔ ان فی ذالک لذکریٰ لأولی الالباب، بے شک اس میں البتہ نصیحت و سبق ہے عقل والوں کے لیے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبهم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ آیا پس وہ شخص کہ جس کا سینہ اللہ نے کھول دیا، افمن، آیا پس وہ شخص، شرح اللہ، کہ کھول دیا اللہ نے، صدرہ، اس کے سینے کو، للاسلام، اسلام کے لیے، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، پھر وہ ایک نور پر ہو اپنے رب کی طرف سے۔ ایک شخص ہے جس کے سینے کو اللہ نے اسلام قبول کرنے کے لیے کھول دیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد
اسلام پر مطمئن ہونے کے لیے اس کے سینے کو کھول دیا۔ دو مطلب ہوئے، اسلام قبول کرنے کے لیے سینہ کھول دیا، پھر اسلام کو لازم پکڑنے اور اسی پر چلنے اور اسی کو صحیح ماننے کے لیے اس کے سینے کو کھول کر مطمئن کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، تو وہ اپنے رب کی طرف سے جو نور ہے اس نور پر چل رہا ہے۔ اب جب وہ مطمئن ہے کہ اسلام ہی پر حق ہے تو اس کو شرع صدر ہو گیا، اسلام قبول بھی کیا اور اندر یقین جاگزی ہو گیا، پھر وہ صرف نور پر ہی چلتا ہے، پھر رب کے نور کو ہی حاصل کر کے اس پر ہی چلتا ہے۔ وہ نور کیا ہے؟ وہ ہدایت کا نور ہے، وہ آخرت کا نور ہے، وہ قرآن کا نور ہے، وہ نور پر چلتا ہے، اور قرآن اور سنت کے اور علوم نبوت کے اس نور کو دیکھ کر ہی مطمئن ہے کہ کہیں اور روشنی نہیں ہے، ہر جگہ ظلمات ہے۔ وہ مطمئن ہو کر اسی نور کو اپنائے ہوئے ہیں اور اس ہدایت کے مقتضا پر چل رہا ہے۔ تو آیا یہ شخص کیا ہو سکتا ہے اس شخص کی طرح کمن طبع علی قلبہ کمن لیس کذالک، اس شخص کی طرح جو ایسا نہیں ہے؟ یعنی ایک شخص ہے، اس کا دل اسلام کو وہ قبول ہی نہیں کیا اس نے، یا قبول کیا ہے لیکن اسلام پر مطمئن ہی نہیں ہے، اور پھر وہ اس نور سے رہنمائی لے کر نہیں چلتا، تو کیا وہ شخص اور دوسری طرف یہ شخص ہے جو سینہ اس کا مطمئن ہے اور نور ہی پر چل رہا ہے، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کہ یہ دونوں ایک جیسے ہیں؟ ایک جیسے نہیں ہیں۔ تو یہ جو پہلے مثال ذکر ہوئی اور جس میں ہم نے سبق کا تیسرا مفہوم بیان کیا کہ جس طرح زمین مختلف ہے، ایک زمین وہ ہے کہ جو اطمینان والی ہے، جو نرم ہے، جس میں پانی ٹھہر جاتا ہے، اور ایک وہ زمین ہے جو سخت ہے، جس میں پانی ٹھہرتا نہیں۔ تو اس آیت کی اس مثال کے ساتھ ایک مناسبت ہے۔ اسی طرح ایک شخص کو اسلام پر شرع صدر ہے، اسلام کو اپنے اندر جذب کرتا ہے، وہ دل کے اندر اس کی راہیں ہیں، وہ پانی اس کے دل کے تہوں کے اندر چلا جاتا ہے، وہ پھر چشمے کی صورت میں نکلتا ہے، اس کا دل سرسبز و شاداب ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف ایک شخص سخت دل ہے، علوم قرآنیہ کو حاصل ہی نہیں کرتا، اور اگر وہ آیات اور نصیحت اس کے دل پر پڑتی بھی ہے تو وہ اپنے اندر جذب نہیں کرتا، بلکہ وہ بس بہہ کر نکل جاتا ہے۔ یہ دونوں قسم کے لوگ برابر نہیں ہیں، کافر مومن برابر نہیں ہے، علوم قرآنیہ کو اپنے اندر جذب کرنے والا اور یوں سرسری نکلنے والا یہ برابر نہیں ہے، تو شرع صدر والا اور سخت دل برابر نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے ایک اور آیت میں بھی یوں فرمایا ہے، اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ بین الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، سورۃ الانعام۔ ایک شخص ہے جو کہ مردہ ہو اور اس کو اللہ زندہ کر دے اور پھر اس کو نور دے دے اور وہ نور لے کر چلتا ہے، کیا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو سراسر اندھیروں میں ہے اور اندھیرے سے نکل ہی نہیں سکتا؟ ایک شخص زندہ ہے
اور نور رکھتا ہے اور دوسرا مردہ ہے اور اندھیرے میں ہے، دونوں برابر نہیں ہے۔ قرآن ایک نور ہے، ایک شخص نے قرآن کا نور لیا ہے، قرآنی آیات کو لیا ہے، اس کو اپنے اندر جذب کیا ہے، اس کے ایمان کی تازگی کیا وہ اس شخص کے برابر ہو سکتی ہے جس نے نہ قرآن کا نور لیا، نہ قرآنی آیات کو جذب کیا، نہ اس کو سنا، نہ اس کو پڑھا، نہ اس میں سے ہدایت حاصل کی؟ یہ دونوں برابر نہیں ہے، دونوں کے ایمان کا لیول برابر نہیں ہو سکتا۔ ترغیب کیا دی جا رہی ہے؟ اسلام کو، قرآن کو، علوم قرآنیہ کو اپنے دل کے اندر جذب کرو، اپنے دل کی راہوں کو اس کے لیے کھول لو۔ ایک نور تو وہ ہے جو کہ قرآن کا ہے، جو باہر ہے، وہ نازل ہوا، مگر ایک نور آپ کے اندر کے دل کی صلاحیت ہے، وہ بھی ہونی چاہیے۔ ایک روشنی باہر کی ہے اور ایک آپ کی آنکھ کی روشنی ہے۔ آنکھ کی اپنی بھی روشنی ہوگی اور باہر کی روشنی ہوگی تو آپ کو کچھ نظر آئے گا۔ اگر باہر کی روشنی ہو لیکن آنکھ کے اندر کی روشنی نہ ہو تو بھی کچھ نظر نہیں آئے گا، اور اگر اندر کی روشنی ہے مگر باہر کی روشنی نہیں ہے تو بھی کچھ نظر نہیں آئے گا۔ تو امام رازی نے یہاں تفسیر کبیر میں بھی لکھا ہے کہ ایک اندر کا نور ہے اور ایک باہر کا نور ہے، دونوں نور ملتے ہیں تو پھر روشنی ہوتی ہے۔ قرآن کے نور کو اپنے دل کے نور کے ساتھ جوڑو تاکہ اس کے نتیجے میں ایمان تازہ ہو، دل باغ و بہار بن جائے، نور لنا نور ہو جائے۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم، پس تباہی ہے اس کے لیے جن کے دل سخت ہیں، من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر کے قبول کرنے سے جس کا دل سخت ہو گیا اس کے لیے بڑی تباہی ہے، شدید وعید ہے۔ جس نے اپنے دل کے اندر اللہ کی یاد، اللہ کے احکام، اللہ کی صفات، اللہ کے کلام، اس کے لیے جگہ ہی نہیں چھوڑی اور دلوں کے راستے کو بند کر دیا ہے تو ان کے لیے تباہی ہے۔ اور من ذکر اللہ کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے جس کو من اجلیہ کہتے ہیں۔ من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی وجہ سے جن لوگوں کو اتنا غصہ آیا کہ ان پر ریاء ہو گیا اور دل سخت ہو گیا تو بڑے بدبخت اور بدقسمت ہیں، ان کے لیے تباہی ہے کہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے، اللہ کی یاد کی باوجود ان کا دل سخت ہو گیا۔ تو من ذکر اللہ، من قبول ذکر اللہ، من ذکر اللہ لأجل ذکر اللہ۔ جیسے ایک اور آیت میں ہے کہ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، یہ قرآن زیادہ نہیں کرتا ظالموں کے لیے مگر خسارے کو، اس لیے کہ ظالم لوگ قرآنی آیات کا نزول ہوتا ہے، اس کو پڑھا جا رہا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ الٹا اور کافر بنتے ہیں، تو مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی، یہ الٹا اثر ہے۔ اس لیے دلوں کے برتن کو سیدھا رکھنا بھی ضروری ہے تاکہ جب اللہ کی رحمت برس رہی ہو تو دل کے اندر اس رحمت کا حصہ ہو، ورنہ دلوں کا برتن ہی الٹا پڑا ہوگا تو اللہ کی رحمت برستی بھی ہوگی تو اندر سے گیلا بھی نہیں ہوگا۔ اولئک فی ضلال مبین، یہ وہ لوگ ہیں جو صریح گمراہی میں ہیں۔ یعنی یہ تقابل پیش کیا، ایک شرح صدر والے لوگ ہیں اور نور والے ہیں، اور شرح کا مطلب کیا ہے؟ کھولنا۔
ایک ہے دل کھل گیا. تو کھل گیا کے مقابلے میں کیا ہے؟ دل تنگ ہو گیا. اور تنگ ہو گیا سے بھی بڑھ کر کیا ہے؟ سخت ہو گیا، بند ہو گیا. تو یہ جو قاسیہ ہے یعنی وہ ضیقن، ضیق جو ہے یہ تنگ کو کہتے ہیں. اب دل کھل گیا، کھلنے کے مقابلے میں یہ ہے کہ تنگ ہو گیا. تنگ تو یہ ہے کہ پھر بھی کچھ نہ کچھ راستہ ہے. ایک ہے سخت ہو گیا، بند ہو گیا، پیک ہو گیا، اب اس میں اندر سے کوئی راستہ ہی نہیں ہے جانے کا. تو شرح کے مقابلے میں جب قاسیہ آ گیا، اب وہ صرف تنگ نہیں ہوا، سخت ہو گیا. تو اب وہ نور اندر تو جا نہیں سکتا. اور اندر سے نور کیسے نکلے گا جبکہ وہ تو سخت ہو گیا؟ تو اس کے لیے پھر فوائل، اور اس کے لیے ہے فی ضلال مبین. قیامت کے دن تو ان کے لیے تباہی ہے، اور دنیا میں یہ گمراہی کے اندر اور صریح گمراہی کے اندر گھس گئے. تو ایک سزا دنیاوی ہے اور ایک اخروی ہے. یہ فوائل یہ اخروی سزا ہے، یہ قیامت میں سزا ہے. اور یہ اولئک فی ضلال مبین یہ دنیا کی سزا ہے. لہذا دنیا اور آخرت میں گمراہی سے نکلنے کے لیے اپنے دل کی اصلاح کرنی ہوگی. اصلاح دل اور اصلاح قلب، اس کی اہمیت اس آیت سے بھی ظاہر ہو رہی ہے. دلوں پر محنت کی ضرورت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے کلام نے دلوں کے حالات کو بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے. دل کو قلب اور قلوب کہا جاتا ہے، اور سینے کو صدر اور صدور کہا جاتا ہے. اور دل کے لیے ایک لفظ فؤاد بھی استعمال ہوا ہے، اور کبھی اس کے لیے لفظ انفس کا بھی استعمال ہوتا ہے. ان تبدو ما فی انفسکم، انفس بھی استعمال ہوتا ہے. اب اگر آپ قرآن مجید کی آیات میں قلب اور قلوب اور فؤاد اور صدور ان آیات کو آپ جمع کریں تو سینکڑوں آیات ملیں گی بلا مبالغہ. سینکڑوں آیات، غالباً 200 سے تو اوپر ہی ہوں گے. ایک دفعہ معجم کی مدد سے میں نے ان آیات کو دیکھا اور گنا تو وہ 200 سے اوپر ہی تھی. پھر ان تمام آیات پر اگر آپ غور کریں تو اللہ رب العالمین نے دلوں کے حالات کو بیان کیا ہے، اور تفصیل سے ان آیات کا مطالعہ کرنے پر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے قرآن دل پر ہی بولتا ہے، اور قرآن کا مرکزی مضمون جیسے دل. یعنی ختم اللہ علی قلوبہم، وہ جو قرآن میں سورہ بقرہ کے شروع میں ہے، وہاں سے جب آپ لیں گے پھر جب منافقین کا ذکر آئے گا فی قلوبہم مرض، پھر جب بنی اسرائیل کا ذکر چلے گا وقالوا قلوبنا غلف، بنی اسرائیل کہتے ہیں ہمارے دل پردے میں ہے. پھر وہی صورت آخر میں ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ. پھر آل عمران پہ آئیں گے وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. پھر تھوڑا اور آگے چلیں گے رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا. اور یوں آپ چلیں گے تو آپ کو یہ آیت بھی ملے گی یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، مگر جو اللہ کے سامنے صحیح سالم دل لے کر آ گیا. نہیں میں تو یہ تو میں بیچ میں بہت ساری چھوڑ رہا ہوں. ہاں میں بیچ میں بہت ساری چھوڑ رہا ہوں. یہ تو میں نے شروع میں پڑھی اور پھر اب آخر میں آؤں گا کہ
قلوب یومئذ واجفہ وحصل ما فی الصدور وحصل ما فی الصدور. اور آخری صورت میں الذی یوسوس فی صدور الناس. میں صرف یہ بتا رہا تھا کہ ختم اللہ علی قلوبہم سے لے کر فی صدور الناس تک کے درمیان میں آپ ان آیات کو جمع کریں، ایک دفعہ اس کے لیے تلاوت کر کے جمع کریں، پھر ان آیات کا صرف ترجمہ دیں کہ قلوب کے احوال قرآن مجید نے کتنی تفصیل سے بیان کی کہ قلب کی کیا کیفیت ہوتی ہے. کبھی کہتے ہیں قلب پہ زنگ لگتا ہے، کبھی قلب تنگ ہوتا ہے، کبھی قلب سخت ہوتا ہے، کبھی قلب میں انابت ہوتی ہے، کبھی قلب میں رغبت و میلان ہوتا ہے. قلوب کے جو احوال، کبھی قلوب پر تھالے لگے ہوتے ہیں، ہمارا قلوب اقفالها. قلوب کے بڑے زبردست حالات ہیں قرآن کی، یہ ایک مستقل عنوان ہے. یہاں یہ بیان کرنا تو اس وقت میرے پیش نظر نہیں تھا، ورنہ میں پوری ترتیب سے وہ لکھ کر ساری یہاں پیش بھی کر دیتا، اور شاید کسی درس میں ہم نے کچھ ذکر بھی کیا ہے. لیکن اللہ نے فرمایا ایک طرف ایک شخص کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا، اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کے دل سخت ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد لمضغہ، جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹکڑا صحیح ہوگا پورا جسم صحیح ہوگا. واذا فسدت فسد الجسد کلہ، جب وہ ٹکڑا خراب ہوگا تو پورا جسم خراب ہوگا. الا وہی القلب، خبردار وہ ٹکڑا انسانی جسم کے اندر کیا ہے؟ دل ہے. تو دلوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، دلوں پر محنت کی ضرورت ہے، دلوں کی زمین کو نرم کرنے کی ضرورت ہے. کیسے نرم ہوگی؟ کیسے نرم ہوگی؟ تلاوت قرآن سے نرم ہوگی، یاد موت سے نرم ہوگی، غریبوں مظلوموں کی ہمدردی سے دل نرم ہوگا. دل کے اوپر محنت کرنی ہے. اگر قرآن و سنت کی آیات سامنے آتی ہیں اور دل پر اثر ہی نہیں ہوتا تو اشارہ ہے کہ دل سخت ہے. اگر قرآن و سنت کی آیات سامنے آتی ہے اور دل پر اثر ہوتا ہے کہ میرا رب مخاطب ہے تو دل میں نرمی ہے. جس دل کے اندر رحم نہیں ہے تو دل سخت ہے، رحم ہے تو دل نرم ہے. تو اولئک فی ضلال مبین، یہ سخت دل والے صریح گمراہی میں ہیں. تو قرآن ہمیں صاحب دل بننے کی ترغیب دیتا ہے. صاحب دل، اور دل سے ہی ساری اصلاح ہوتی ہے. ورنہ ظاہری اصلاح جتنی ہوگی اگر دل کی اصلاح نہیں ہوگی تو ظاہری اصلاح ظاہرداری ہوگی، حقیقی معنوں میں نہیں ہوگی. تو ظاہری گناہ سے بھی بچنا ضروری ہے. یہ استدلال بھی غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو. جو لوگ باطن کی اصلاح کی بات کر کے ظاہر کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن ظاہر کی ہی فکر میں لگ کر باطن کے سے غافل ہو جائے تو یہ بھی منافقت ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. اللہ نے فرمایا ظاہری گناہوں سے بھی بچو اور باطنی گناہوں سے بھی بچو. تو گناہ ہے، جس حیثیت سے بھی ہو اور جس طریقے سے بھی ہے، اور ظاہر کا ہے باطن کا ہے. شیطان کو موقع نہیں دینا چاہیے کہ ہمارا باطن صحیح ہے، ظاہر نہیں صحیح تو باطن صحیح ہے، یا کسی پر الزام لگانا کہ اس کا باطن خراب ہے. تو یہ شیطانی تلبیس میں نہیں آنے کی ضرورت. دونوں طرح کے گناہوں سے بچنا ضروری ہے. اللہ نزل احسن الحدیث، اور یہ شرح صدر جو ہے اس کے لیے ایک حدیث سورۃ الانعام میں مفسرین نے عام طور پر ذکر کی ہے. شرح صدر کی علامت کیا ہے؟ شرح صدر کی، جس شخص کا رجحان آخرت کی طرف ہوگا اور جس کا رجحان میلان دنیا اور دھوکے کے گھر سے دور ہوگا، دنیا اس کا ٹاسک نہیں ہے
اور آخرت اس کے سامنے ہے، اور وہ موت کی تیاری کرتا ہے۔ ان تین طرح کی چیزوں کو جو شخص اپنے سامنے رکھتا ہے کہ دنیا سے دور ہونے کی کوشش کرتا ہے اور آخرت کے قریب ہونے کی تلاش میں ہے اور موت کی تیاری میں ہے، بس یہ نشانی ہے کہ شرع صدر ہے اس بندے کو۔ اور جو دنیا کو مقصود بناتا ہے، بس وہ دنیا کی حصول میں ہی لگا ہے، وہی اس کے لیے سب کچھ۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ آخرت پر مطمئن نہیں، اس کو یقین نہیں ہے، وہ آخرت کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ جو موت اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری میں نہیں لگا، اس کا مطلب ہے اس کو شرع صدر نہیں ہے اسلام پر، وہ مطمئن نہیں ہے، اس کو خیال ہی نہیں ہے، اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس ایک بعد میں ایک زندگی آنے والی ہے اور یہ 2-4 روز کی زندگی یہ ختم ہو جائے گی۔ آج ہم یہاں ہیں تو کل نہیں ہے، چند دن بعد یہ معاملات ختم ہو جائیں گے، یہ تو عارضی چیز ہے، اور وہاں پوچھ گچھ ہوگی، ہمیں وہاں کی تیاری کرنی ہے۔ یہ کیفیت دل کے اندر پیدا ہو جائے تو اس کا مطلب ہے اس کو شرع صدر ہو گیا، اب اس کو استقامت ملے گی۔ اب وہ جو کرے گا، نقصان اگر ہوگا بھی دنیا کا ہوگا، لیکن آخرت کا نقصان ہونے نہیں دے گا۔ وہ ہر چیز کو پھر دنیا کی نظر سے نہیں دیکھے گا، وہ ہر چیز کو منطق کی نظر سے نہیں دیکھے گا، عقل کی نظر سے نہیں دیکھے گا، وہ آخرت کی نظر سے دیکھے گا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا طالب ہوگا۔ وہ پھر نقل کو دیکھے گا، وہ نقل کا پیروکار ہوگا کہ اگر یہ قرآن اور سنت میں ہے تو میں اس کا پیروکار ہوں، مجھے یقین ہے کہ یہ برحق ہے، چاہے میرا نقصان ہو جائے، میں مطمئن ہوں کہ صحیح یہ ہے۔ یہ اطمینان ہو جانا اللہ کا بڑا انعام ہے، اور یہ اصل میں علم کی حقیقت ہے۔ علم اصل میں اسی نور کا نام ہے، اور یہ بعض اوقات کسب سے نہیں، کسب تو اس کا ایک ذریعہ ہے، قرآن پڑھنے سے، علم حاصل کرنے سے، کسب کرنے سے کیا ہوتا ہے، یہ ذرائع وسائل ہیں حقیقی علم کے حصول کے، اور وہ حقیقی علم وہ ہے جو اللہ نور دل کے اندر ڈال دے اور شرع صدر ہو جائے بندے کو۔ دل کی یہ کیفیت اندرونی جو ہے، یہ جس کو حاصل ہو گئی، یہ خشیت اور فکر آخرت کا نور سینوں کے اندر، یہ علم کی حقیقت ہے۔ العلم نور، علم ایک نور ہے جو اللہ کسی کے دل میں ڈال دے۔ معلومات کا نام علم نہیں ہے کہ بہت معلومات ہے، بہت کتابوں کا نام علم نہیں ہے، بلکہ علم اصل میں وہ نور ہے جو کسی کے دل میں اللہ ڈال دے۔ اب اسی مناسبت سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صفات ذکر کی ہے، اس لیے کہ قرآن نور ہے، اور شرع صدر اسی سے ہوگا، قرآن سے ہی ہوگا۔ قرآن کی تلاوت اور قرآن کے پڑھنے اور قرآن میں تدبر سے دلوں کے تالے کھلیں گے۔ دل کی اصلاح اور تربیت کے لیے قرآن سے جڑنا بے حد ضروری ہے، بے حد ضروری ہے۔ اگر انسان قرآن مجید کا مطالعہ اس حیثیت سے کرتا ہے، بحث کی حیثیت سے نہیں، اپنی اور مخلوق خدا کی اصلاح کی حیثیت سے قرآن کو سنتا اور پڑھتا ہے، اور صرف محض اپنے طور پر معقولی بن کر بھی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے اور صحابہ کرام کے سینوں سے نکلے ہوئے نور کی روشنی قرآن کو پڑھتا ہے کہ اس سے مجھے ہدایت ملے، اور اس کا ٹاسک یہی ہو کہ اس قرآن سے میں یہ نور لوں، قرآن و سنت کی روشنی میں، اور اس کو میں اپنے دل میں بٹھاؤں۔ جب یہ نیت یوں خالص ہوگی، پھر قرآن کی آیات کے نور اس پر کھلتے رہتے ہیں، پھر ہر آیت میں اس کو ایک سبق ہے، پھر اس کو ان آیات میں کیفیات پیدا ہوتی ہے۔
اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے نازل کیا ہے عمدہ کلام. کیا حسین کلام اللہ نے اتارا ہے. اس کے پڑھنے کا، بولنے کا، اسلوب کا، معانی کا، سب کے اندر ایک حسن ہے، حسن کی ایک انتہا ہے. احسن الحدیث جو ہے یہ عمدہ ترین اور حسین کلام، یعنی جس میں یکسانیت، دلوں کے زاویوں کا پتہ ہے اللہ کو کہ کون سی بات دل کے کس زاویے سے جا کے کیسے اندر ہوگی، اور اس کے لیے کیا لفظ ہونا چاہیے، اور جو بالکل صحیح ہو، اور جس کے بولنے کا انداز بڑا فصیح اور بلیغ ہو. یہ اللہ نے کلام کے اندر ایک حسن رکھا ہے. نہ یہ نظم ہے نہ یہ نثر ہے. اس کی آیات میں ایک روانی ہے، اس کے پڑھنے میں ایک حسن ہے. احسن الحدیث جو ہے یہ ایک بحر بے کنار ہے، عمدہ کلام. امام راضی نے یہاں تفسیر کبیر میں بڑا تفصیلی قرآن کا حسن بیان کیا ہے. اللہ نے بہترین اور عمدہ کلام اتارا ہے، کتاباً جو کہ کتاب ہے. کتاباً کا مطلب کیا ہے؟ جو کہ بہت ساری آیات اور خیر کا مجموعہ ہے. کتبہ کا معنی اصل میں مجموعہ ہوتا ہے، عربی میں کتبہ کا معنی ہوتا ہے جمع. کتاب مختلف آیات، اوراق، مضامین اور خیر کو جمع کرنے والا. قرآن کو کتاب جو کہا گیا ہے اس کا مفہوم ہے آیات کو جمع کرنے والا، خیر کو اور مضامین خیر کو جمع کرنے والا. متشابہاً ایک دوسرے کے ساتھ باہم ملتی جلتی کتاب ہے. متشابہ کا مطلب کیا ہے؟ ایک دوسرے کے متشابہ، یعنی پورے کلام کے اندر ایک ہی مضمون اور نظام کی وحدت اور یکسانیت آپ کو ملے گی، اور پورا کلام ایک جیسا فصیح، ایک جیسا بلیغ، اور کہیں بھی اس میں کوئی غلطی نہیں. صحت معانی کے اعتبار سے اور صحت الفاظ کے اعتبار سے باہم مشابہ ہے. یہ متشابہن ہے. دیکھیں متشابہن یہاں پورے قرآن کو متشابہ کہا گیا ہے، اس لیے کہ پورا قرآن باہم صحت کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے متشابہ ہے. اور جہاں اللہ نے فرمایا کہ کچھ آیات متشابہ ہیں، وہاں وہ آیات مراد ہے جس کا مفہوم واضح نہ ہو، جیسے الف لام میم. وہ محکم آیات اور متشابہ آیات میں، وہاں متشابہ آیات میں متشابہ کا دوسرا معنی مراد ہے. یہاں کتاب متشابہہ میں متشابہہ کا معنی ہے ملتی جلتی آیات. دلائل سے پورا قرآن محکم ہے، لیکن واضح آیات کچھ محکم ہے، کچھ واضح نہیں ہے، متشابہ ہے. باہم صحت کے اعتبار سے پورا قرآن فصاحت و بلاغت میں متشابہ ہے، لیکن کچھ آیات اس کی جو واضح المراد نہیں ہے وہ متشابہ ہے. تو وہاں متشابہ کا دوسرا معنی ہے اور یہاں دوسرا معنی ہے. مثانیہ بار بار دہرائی گئی ہے. مثانیہ اس قرآن میں مضامین کو بار بار دہرایا گیا ہے. آپ دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، صالح علیہ السلام کا، پیغمبروں کا واقعہ، ایک ہی مضمون، ایک طرح کے دلائل بار بار بیان کیے گئے تاکہ دل کے جس زاویے سے بھی ہو قرآن اندر دل میں چلا جائے. یہ وہ دل کی شرح صدر کے لیے ضروری ہے. اور مثانیہ دو طرح کے پہلو اس میں جمع ہوتے ہیں، کہیں جنت کا ذکر ہے، کہیں جہنم کا ذکر، کہیں تخویف ہے، کہیں بشارت ہے، کہیں احکام ہے، کہیں قصص ہے، کہیں مثالیں ہیں، کہیں مواعظ ہیں. تو
مختلف دو پہلو آیات کے، یہ بھی مثانیہ ہے۔ تو مثانیہ بار بار دہرائی گئی ہیں اس کی آیات اور اس کے مضامین۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کانپ اٹھتے ہیں اس کلام کے سننے سے، جلود الذین، ان لوگوں کی کھالیں، ان لوگوں کے بدن، یخشون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ جو رب سے ڈرتے ہیں تو خشیت سے پھر ان کے بدن پر اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے اور رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ کیفیات ہے کہ قرآن سے جسم کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، وہ کیفیت اقشعرار ہے۔ اقشعرار کا مطلب ہوتا ہے تحرک اور اضطراب اور ایک خوف والی کیفیت، جس میں بھی ایک لطف ہے۔ ایک وہ ڈرنا ہے نا جس میں انسان ڈر جائے، ایک ایسا ڈرنا تحرک اور اضطراب ہے کہ جس کا اپنا ہی ذائقہ ہے۔ تو یہ تقشعر خوف سے کنایا ہے، اصل میں خوف کی کیفیت قرآنی آیات سے پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہ اس میں وعیدیں ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جنت کی آیات اور اللہ کی رحمت کی باتیں بھی تو ہیں، اور جب اس طرف بندہ دھیان دیتا ہے تو ثم تلین جلودہم، پھر نرم ہو جاتے ہیں ان کے بدن، وقلوبہم، اور ان کے دل، الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے آگے۔ اللہ کے وعدوں کو سن کر، یہ وعیدوں کو سن کر جو ڈر گئے تھے، وعدوں کو سن کر ان پر محبت کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور اللہ کی آیات کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ الی ذکر اللہ، اللہ کے احکام کے سامنے جھکنا، یہ نرم ہونا ہے، اور اللہ کی وعدوں کی وجہ سے ان میں انقیاد اور محبت کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، جو کیفیت کو بیان کیا۔ اور ایمان انہی دو کیفیات کے درمیان چلتا ہے۔ ایک طرف ڈرتا ہے بندہ، پھر جب رب کی رحمت یاد کرتا ہے تو تابع بن کر محبت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ خشیت اور محبت، یہ کیفیات چلتی رہتی ہیں، اور اس کا حسن، اس کا ذائقہ وہ ذائقہ ہے کہ دنیا کے سارے ذائقے اس کے مقابلے میں ہے۔ یہ قرآن مجید وہ کیفیات بیان کرتا ہے، یہ وہ تزکیہ نفس ہے، یہ وہ حقیقی تصوف کہہ لیں اس کو، کیفیات جس کو اللہ نے بیان فرمایا۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی ہدایت ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے یہ ہدایت دیتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا۔ تو ایک کیفیت خائفین کی ہے، وہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی ہدایت ہے، اور ایک کیفیت قاسین کی ہے جن کے دل سخت ہے، ان کو اللہ نے ہدایت نہیں دی، وہ اس ذائقے ہدایت سے محروم ہے۔ اللہ قرآن کے ذریعے سے ہمیں شرح صدر عطا فرمائے، شرح صدر کی دولت عطا فرمائے، قرآن کے نور پر چلائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔